بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل. محترم حضرات، آج 2 اگست 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جاریہ ثنیہ قدیم کی جانب سے یہ دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک اہم موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی، آپ تمام حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کرنے کا مقصد اگر صرف یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزرے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبصورت اور حسین مواقع بھی پیدا کیے ہیں جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے مزید اس کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور ان گھڑیوں سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے. جس طرح سے دعاؤں کے قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، ویسے دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں.
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض گھڑیاں، بعض لمحات، بعض دن، بعض ایام ایسے پیدا کیے ہیں جس میں اللہ تعالی عبادت کرنے کو بہت ہی زیادہ محبوب سمجھتا ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ انہی ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ کے بھی وہ ایام ہیں 10 دن، ماہ ذی الحجہ جو کہ عربی مہینے کا عربی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، 10 ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ہی زیادہ ان میں عبادت کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ان 10 ایام کی تعریف فرمائی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ یوں ہی بڑھ جاتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، عشرہ ذی الحجہ میں مستحب اعمال اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے بعض مسائل، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں، وہ کون سے ایام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 شروع کے ایام لیے ہیں، اور اسی کے قائل امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دنوں کو لیا ہے جو شروع کے 10 دن ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے تو ہمیں ان کے فضائل کو جاننا چاہیے، ان کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کو جاننا چاہیے، اور جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے، قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے، اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے اول 10 دن ہیں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں فضائل کے تمام عشرہ ذی الحجہ جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں۔ اگر اس کی اہمیت یہ ہے، مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے فضائل کیا۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی یہ کہ دنیا کے تمام ایام سے افضل، تمام دنوں سے بہتر کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، آخری اس مہینہ جو سال کا ہوتا ہے عربی مہینے کے حساب سے، آخری مہینہ ذی الحجہ، پہلا مہینہ محرم، اس ذی الحجہ کا پہلا عشرہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں، دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں یہ 10 دن جو ہیں ان کی افضلیت سب پر بھاری ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ان 10 ایام میں عبادت کرتا ہے لیکن دوسرا شخص انہی 10 ایام میں اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ بھی اس کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے ایام افضل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل صالح کے لیے یہ ایام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. عمل صالح کے لیے یعنی نیک عمل کے لیے. اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ افضل ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے ایام ہیں؟ وہ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ مہینہ کے شروع کے 10 دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس حدیث میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا الا یہ کہ وہ جان و مال کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں گیا، مال بھی اس کا خرچ ہو گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا. یعنی جان و مال سے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ایام افضل ہو سکتے ہیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ ذی الحجہ کے 10 دن میدان کارزار میں ہوتا ہے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور ایک شخص نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو یہ نیک عمل کرنے والے کا عمل اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ان حدیثوں سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایام کے فضائل کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مقام و مرتبہ قرار دیا. اسی طرح سے ان ایام کے فضائل میں سے یعنی عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں وہ دن بھی آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی عمومی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے. عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے. وہ عرفہ کا دن انہی ایام میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہی اصل حج کا دن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی وقوف عرفہ ہی اصل حج ہوا کرتا ہے. انہی ایام میں، ان ایام کی فضیلت میں یہ بھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ ذی الحجہ کی جس وقت تمام حجاج کرام میدان عرفہ میں ہوتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی عمومیت کے ساتھ بندوں کے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور جس دن سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس کے فضائل کے لیے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے. اور اسی طرح سے اس کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسی ایام میں، انہی ایام میں یعنی 10 ذی الحجہ کے اندر ہی یوم النحر بھی آتا ہے.
جو قربانی کا دن ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے. یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ جب حجاج کرام منا میں رات گزارتے ہیں تو یہ 11 ذی الحجہ یعنی یہ کہ اس کی فضیلت کے لیے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین ایام ہیں، جو سب سے افضل ایام ہیں، وہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے. اور یہ قربانی کا دن بھی 10 ذی الحجہ کے اندر ہی آتا ہے. لہذا اس سے بھی یہ پتا چلا کہ اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں مختلف اہم ترین عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی. بہت ساری عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی ہیں. ایک عبادت نہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں جو اکٹھا ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی. ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی، صدقہ و خیرات. رمضان آپ دیکھ لیں، رمضان کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں، رحمتوں کا مہینہ، لیکن آپ اس میں حج نہیں کر سکتے ہیں. عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے. یہ 10 ایام ایسے ہیں جس میں ساری ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی امتیازیت کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ساری اہم عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب بہت ساری اہم عبادتیں اکٹھا ہو جائیں گی تو ان ایام کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، قربانی بھی اگر ہم رمضان میں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے ایام میں کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ 10 ایام ایسے ہیں جس میں ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور عشر ذی الحجہ کے فضائل. اور جب آپ نے یہ جان لیا کہ عشر ذی الحجہ کی یہ فضائل ہیں، یعنی یہ کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہیں ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، ان کی اتنی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت بھی فرما دیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ موقع دے دیا کہ ہم ان ایام سے استفادہ کر لیں، ہم ان ایام سے فائدہ اٹھا لیں، تو ہمارے اور